قولہ توفی کے معنی بھرنے کے ہیں۔ اقول یہ بیہودہ خیالات ہیں۔ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہو چکا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ چنانچہ امام بخاری نے اسی مقام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر جس میں کما قال العبد الصالح ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ پھر بعد اس کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قرآن نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں بھی یہی آیا۔ دوسرے معنی کرنے یہودیوں کی طرح ایک خیانت ہے۔ غور کر کے دیکھ لو کہ تمام قرآن میں بجز روح قبض کرنے کے توفی کے اور کوئی معنی نہیں، تمام حدیثوں میں بجز مارنے کے اور کسی محل میں توفی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی انسان مفعول بہ، مثلا یہ قول ہو کہ توفی اللہ زیدن، تو بجز روح قبض کرنے اور مارنے کے اور کوئی معنی نہیں لیے جائیں گے۔ بس جب اس صراحت اور تحقیق سے فیصلہ ہو چکا کہ توفی کے معنی مارنا ہے، اور آیت فلما توفیتنی سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ہو چکی، یعنی وہ خدا بنائے جانے سے پہلے فوت ہو چکی ہیں، تو پھر اب تک ان کی وفات کو قبول نہ کرنا یہ طریق بحث نہیں بلکہ بے حیائی کی قسم ہے۔ خدا تعالیٰ نے چونکہ ان لوگوں کو ذلیل کرنا تھا کہ جو خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، اس لیے اس نے نہ ایک پہلو سے بلکہ بہت سے پہلوؤں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کیا۔ توفی کے لفظ سے موت ثابت ہوئی، اور پھر آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آل عمران 145 سے موت ثابت ہوئی۔ حاشیہ: قرآن کے محاورے کے روح سے جہاں کسی امت پر خلط کا لفظ بولا گیا ہے وہاں اس امت کے لوگ مراد لی ہے۔ تم ایک بھی ایسی آیت پیش نہ کر سکو گے جس میں کسی انسانی گروہ کو خلط کا مصداق قرآن نے ٹھہرایا ہو اور پھر اس آیت کے معنی موت نہ ہوں بلکہ کچھ اور ہوں۔ یہی وجہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے تمام نبیوں کی موت پر استدلال کیا۔ منہ اور پھر آیت مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل المائدہ 76 سے موت ثابت ہوئی۔ پھر قرآن شریف کی آیت فیہا تحیون الاعراف 26 سے موت ثابت ہوئی، اور پھر قرآن شریف کی آیت وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ البقرہ 37 سے موت ثابت ہوئی، کیونکہ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ آسمان پر جسمانی زندگی اور قرارگاہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آیت رفعہ اللہ الیہ النساء 159 سے موت ثابت ہوئی۔ تمام قرآن میں یہی محاورہ ہے کہ خدا کی طرف اٹھائے جانے یا رجوع کرنے سے موت مراد ہوتی ہے، جیسا کہ آیت ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ الفجر 29 سے بھی موت ہی مراد ہے۔ اور پھر کھانا یا کلان الطعام المائدہ 76 سے موت ثابت ہوئی، کیونکہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی نسبت نفی لوازم حیات کا بیان ہے جو بدولت التزامی ان کی موت کو ثابت کرتا ہے۔ اور پھر آیت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا مریم 32 سے موت ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ جیسا کہ کھانے پینے سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروئے نص قرآنی معطل ہیں، ایسا ہی دوسرے افعال جسمانی زکوٰۃ اور صلاۃ سے بھی معطل ہیں، بلکہ زکوٰۃ تو علاوہ جسمانیت کے مال کو بھی چاہتی ہے، اور آسمان پر روپیہ پیسہ ہونا معلوم۔ انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک مالدار آدمی تھے، کم سے کم 1000 روپیہ ان کے پاس رہتا تھا جس کا خزانچی یہودا اسکریوتی تھا۔ اب کیا وہ روپیہ آسمان پر ساتھ لے گئے تھے؟ اور ایسا ہی آیت وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ الحج 6 سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں باوجود تکرار مضمون اس آیت کے یہ فقرہ کہیں نہیں آیا کہ مِنْكُم مَّن صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ بِجِسْمِهِ الْأُنْثُرِيِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔
یعنی تم میں سے ایک وہ بھی ہے جو جس میں عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور پھر آخری زمانے میں دنیا میں واپس آئے گا۔ بس اگر یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے تو قرآن شریف کی یہ حسر ناتمام رہے گی، کیونکہ آسمان پر چڑھنے کی نسبت خدا نے اس آیت یا کسی دوسری آیت میں ذکر نہیں کیا، اور اگر در حقیقت خدا کی یہ بھی سنت تھی تو تکمیل بیان کے لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اور جب کہ کئی دفعہ قرآن شریف میں جوان یا بوڑھا کر کے مارنے کا ذکر آ چکا ہے، تو اس کے ساتھ اس عادت اللہ کا بیان نہ کرنا کہ کسی کو آسمان پر آباد بھی کیا جاتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی کو ماجسم آسمان پر آباد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں سے نہیں۔ اور دین کا اکمال جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم المائدہ 4 سے سمجھا جاتا ہے، اس بات کو چاہتا ہے کہ اس قسم کے تمام اسرار جو خدا تعالیٰ کی سنت میں داخل ہیں قرآن شریف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جب کہ آسمان پر ماجسم چڑھانا اور وہاں 100 برس تک آباد رکھنا قرآن شریف میں عادت اللہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، اور صرف جوان کرنا اور پھر بوڑھا کرنا اور مارنا بیان کیا گیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرا امر خدا تعالیٰ کی عادت میں داخل نہیں ہے۔ ایسا ہی آیت وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ یاسین 69 سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب کہ بموجب تصریح اس آیت کے ایک شخص جو 90 یا 100 برس تک پہنچ گیا ہو، اس کی پیدائش اس قدر الٹا دی جاتی ہے کہ تمام حواس ظاہریہ و باطنیہ قریب الفقدان یا مفقود ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو 2000 برس سے اب تک جیتا ہے اس کے حواس کا کیا حال ہوگا؟ اور ایسی حالت میں وہ اگر زندہ بھی ہوا تو کون سی خدمت دے گا؟ اس آیت میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے، اور ہمیں نہیں چاہیے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے بیان کے آپ ہی ایک استثناء فرض کر لیں۔ ہاں اگر نص صریح سے ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود جسمانی حیات کے جسمانی تحلیل